اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم خواتین و حضرات، طلباء و طالبات، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آج کی گفتگو شروع کرنے سے قبل اس کے مین پوائنٹس آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1، نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت۔ نمبر 2، بہادری اور سرفروشی۔ نمبر 3، صبر و تحمل۔ نمبر 4، مال خرچ کرنے کا جذبہ۔ نمبر 5، احساس ذمہ داری۔ نمبر 6، اعلیٰ اخلاق کا حصول۔ نمبر 7، ریا اور دکھلاوے سے پرہیز۔ نمبر 8، آخرت کی تیاری۔ آخری دن پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ قرآن مجید کے بہت کم صفحات ایسے ہوں گے جو دوسری زندگی کے ذکر سے خالی ہوں گے۔ طرح طرح سے اس عقیدے کو ذہن نشین کرایا گیا ہے، اس کی صداقت پر دلائل قائم کیے گئے ہیں، اس پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور صاف صاف کہا گیا ہے کہ جو شخص اس اخروی زندگی پر ایمان نہیں لاتا، اس کے نیک اعمال کا بھی کوئی صلہ اسے نہیں ملتا۔ ذیل کی سطور میں عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر مرتب ہونے والے اثرات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا پوائنٹ ہے نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت۔ جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے تمام اعمال خواہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ اس کے نامہ اعمال میں محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔ آخرت میں یہی نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور منصف حقیقی فیصلہ فرمائے گا۔ ان اعمال کا وزن کیا جائے گا، ایک پلڑے میں نیک اعمال اور دوسرے میں برے اعمال ہوں گے۔ اگر نیکی کا پلڑا بھاری ہوا تو کامیابی حاصل ہوگی اور جنت میں ٹھکانہ نصیب ہوگا، اور اگر برائیوں کا پلڑا بھاری ہوا تو ناکامی ہوگی اور جہنم کا دردناک عذاب چکھنا ہوگا۔ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص برائیوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، کیونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ ان کے نتیجے میں وہ عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسے نیکیوں سے محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے نیکی کا اجر ضرور ملے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنی ذات کے لیے کرو گے، اور اگر تم برا کام کرو گے تو اس کا وبال بھی تمہیں ہی برداشت کرنا ہوگا۔ اب ہم دوسری ہیڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات میں سے دوسرا اثر انسان کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ وہ بہادر اور سرفروش ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر دلیری پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر جرت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ بزدل نہیں رہتا، وہ نڈر ہو جاتا ہے، وہ سینہ تان کر بات کرتا ہے، وہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، وہ کسی کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکتا، وہ منت سماجت سے کام نہیں لیتا۔ اس کے اندر بہادری، دلیری، شجاعت، مردانگی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ جو رب سے ڈرتا ہے وہ سب سے نہیں ڈرتا، اور جو سب سے ڈرتا ہے وہ رب سے نہیں ڈرتا۔ ہمیشہ کے لیے مٹ جانے کا ڈر انسان کو بزدل بنا دیتا ہے۔ جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں نے تو ہمیشہ کے لیے مٹ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، میری کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، یہی ایک زندگی ہے اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، میں نے یہی زندگی جینی ہے، اگر انسان کا یہ نظریہ ہوگا تو وہ پھر بزدل ہوگا، موت سے ڈرے گا، موت سے گھبرائے گا، موت کا تصور آنے سے بھی اس کے اوپر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، وہ تو ڈرے گا، وہ تو نہیں چاہے گا کہ اس کی موت واقع ہو۔ مگر جب دل میں یہ یقین موجود ہو کہ اس کی دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، یہ عارضی ہے، پائیدار اور دائمی زندگی آخرت کی ہے، اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے،
ہمیشہ کی زندگی ہے تو انسان نڈر ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنے سے بھی نہیں کتراتا۔ وہ جانتا ہے کہ راہ حق میں جان کا نذرانہ پیش کر دینے سے وہ ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جائے گا، بلکہ آخرت کی کامیاب اور پرمسرت زندگی حاصل کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 154، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو در حقیقت زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہ عقیدہ مومن کے دل میں جذبہ سرفروشی پیدا کر کے معاشرے میں امن اور نیکی کے پھیلنے کی راہیں ہموار کر دیتا ہے۔ تیسرا اثر انسان کی زندگی پر مرتب ہوتا ہے کہ اس کے اندر صبر اور تحمل کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی بھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا، وہ کبھی بھی بے چین اور مضطرب نہیں ہوتا، اس کے اندر صبر اور تحمل کا عظیم جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ عقیدہ آخرت سے انسان کے دل میں صبر و تحمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ حق کی خاطر جو بھی تکلیف برداشت کی جائے گی اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ملے گا، لہذا آخرت پر نظر رکھتے ہوئے وہ ہر مصیبت کا صبر و تحمل سے مقابلہ کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 153۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کریم نے کتنا عظیم اجر عطا فرمایا صبر کا، کتنا عظیم انعام عطا فرمایا صبر کا، کہ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسے گھبرانے کی، اسے رونے کی، اسے چلانے کی، اسے ہائے ہائے کرنے کی، اسے چیخنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے آہ و بکا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے اپنا سر دیوار سے پٹکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسے اللہ رب العالمین کا ساتھ نصیب ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین کی سنگت نصیب ہو چکی ہے، اللہ اس کا ساتھ دے رہا ہے جو صبر سے کام لیتا ہے۔ عقیدہ آخرت کا چوتھا اثر انسان کی زندگی پر یہ مرتب ہوتا ہے کہ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، میں نے یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، تو وہ پیسے کو جوڑتا نہیں ہے، پیسے کو جمع نہیں کرتا، وہ پیسے کی محبت، مال کی محبت اپنے دل میں پیدا نہیں ہونے دیتا، اپنی ضرورت کے مطابق تھوڑا بہت وہ جمع کرتا بھی ہے۔ اسلام کے اندر مال جمع کرنا کوئی فعل حرام بھی نہیں ہے، ناپسندیدہ فعل نہیں ہے، کیونکہ مال اگر جمع نہیں کیا جائے گا تو اس کے اوپر تو زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہوگی۔ تو اگر مال جمع کرنا کوئی برا کام ہوتا تو اللہ رب العالمین زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم نہ دیتا، کیونکہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی جس کے پاس ہوگی، یا اتنی مالیت کی کرنسی جس کے پاس ہوگی، اور اس کے اوپر پورا 1 سال گزر چکا ہوگا تو تب جا کر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو مال جمع کرنا کوئی برا عمل نہیں ہے، لیکن مال کی محبت کا دل میں ہونا یہ برا عمل ہے۔ تو جس کے دل میں آخرت کی محبت ہوگی وہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے گا، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، صدقہ فطر ادا کرے گا، صدقات و خیرات کثرت سے کرے گا، کیونکہ یہ بھی حدیث پاک ہے الصدقۃ یرد القضاء، صدقہ برائیوں، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ وباؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ تکلیفوں سے بچا لیتا ہے، بیماریوں سے بچا لیتا ہے۔ عقیدہ آخرت انسان کے دل میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ حقیقی زندگی صرف آخرت کی زندگی ہے، لہذا نیک اعمال سے لگاؤ رکھنا چاہیے جو اس زندگی کو کامیاب بنائیں۔ چنانچہ مومن جتنا بھی دولت مند ہو جاتا ہے اسی قدر سخاوت اور فیاضی کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں
خرچ کرنے سے اس کی آخرت کی زندگی سنور جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 3، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو پرہیزگار لوگ ہیں وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کر۔ پانچواں اثر عقیدہ آخرت کا انسان کی زندگی پر یہ مرتب ہوتا ہے کہ اس کے اندر اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں سے غفلت نہیں برتتا، کوتاہی سے کام نہیں لیتا، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں کبھی بھی وہ بخل سے کام نہیں لیتا، بلکہ بڑی ہی تندہی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، جاں فشانی کے ساتھ، بحسن و خوبی اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو بر وقت ادا کرتا ہے۔ آخرت پر ایمان رکھنے سے انسان میں احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اپنے فرائض میں کوتاہی کرنا جرم ہے جس پر آخرت میں سزا ملے گی، لہذا پوری ذمہ داری سے اپنے فرائض ادا کیے جائیں۔ آہستہ آہستہ یہ احساس اس قدر پختہ ہو جاتا ہے کہ انسان اپنا ہر فرض پوری دیانتداری سے سر انجام دینے لگتا ہے، خواہ اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہو یا خدا کے حقوق سے۔ یہی احساس ذمہ داری مسلمان کا ترائے امتیاز ہے، مسلمان کی ایک انفرادی حیثیت ہے، مسلمان کی ایک یونیکنیس ہے کہ وہ اپنے ذمہ داریوں سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الملک آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا، اس نے زندگی کو بھی پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ چھٹی ہیڈنگ اور چھٹا اثر عقیدہ آخرت کا انسانی زندگی پر یہ مرتب ہوتا ہے کہ اس کے اندر اخلاق، اعلیٰ اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ بری صفات سے، قبیح عادات سے، برے اخلاق سے بچتا ہے، اس کے اندر کوئی جھول نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی اخلاقی برائی نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی بد اخلاقی کا مرتکب نہیں ہوتا، کسی کو گالی نہیں دے گا، کسی کا نام نہیں بگاڑے گا، کسی کے ساتھ تلخ لہجے میں بات نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، بددیانتی نہیں کرے گا، فحاشی عریانی کے کاموں میں مبتلا نہیں ہوگا، ہر برے اور ناجائز عمل سے بچے گا، کیونکہ اس کا آخرت کے اوپر ایمان مضبوط ہے۔ عمدہ اور پسندیدہ خصائل و عادات صرف وہی ہیں جو اسلام نے بیان کیے ہیں۔ عقیدہ آخرت انسان میں عمدہ اخلاق اور اعلیٰ کردار پیدا کرتا ہے، اس میں ایثار و قربانی، لطف و کرم، محبت و رواداری، حلم و بردباری، تقوی و طہارت، عجز و انکساری، صبر و تحمل اور خلوص جیسی اعلیٰ صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اعلیٰ اخلاق اپنانے پر جنت اور برے اخلاق اپنانے پر دوزخ ملے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الانفطار آیت نمبر 13 اور 14 ہے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، بے شک نیک لوگ جنت میں ہوں گے، بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کو پڑھ کر حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، ان کے وجود کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی اور آنکھوں سے آنسوؤں کی قطار شروع ہو جاتی تھی، روتے رہتے تھے، گھنٹوں روتے رہتے تھے، یہ آیت بار بار پڑھتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، بے شک نیک لوگ جنت میں ہوں گے اور برے لوگ جہنم میں ہوں گے، یہ آیت پڑھتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ جب ہوش آتی تو اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے عرض گناہ ہوتے، مالک مجھے نہیں پتا میرا شمار ابرار میں ہے یا میرا شمار فجار میں ہے، نہیں جانتا کہ میں کس کھاتے میں شامل ہوں، نہیں معلوم کہ میں کس رجسٹر میں درج ہوں، ابرار کے رجسٹر میں یا فجار کے رجسٹر میں۔ آج ہمیں بھی اگر اللہ کریم آخرت، فکر آخرت عطا فرمائے تو ہمیں بھی یہی جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، یہ خوف ہمہ وقت انسان کے اوپر طاری رہنا چاہیے کہ معلوم نہیں میرا شمار نیکوکاروں میں ہے یا میرا شمار بدکاروں میں ہے۔
اگر یہ جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوگا تو وہ یقیناً ہر برے عمل سے اپنا دامن بچا کے رکھے گا، ہر قبیح عمل سے، ہر برائی سے، ہر فسق و فجور سے، ہر جھوٹ سے، ہر غلاظت سے وہ بچ کے رہے گا، ڈرتا رہے گا کہیں میرا شمار فجار میں نہ ہو جائے، بدکاروں کی لسٹ میں میرا شمار نہ ہو جائے۔ 7ویں ہیڈنگ ہے سیکنڈ لاسٹ کہ عقیدہ آخرت کا انسان کی زندگی پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے، کیا امپیکٹ پڑتا ہے۔ ریا اور دکھلاوے سے پرہیز۔ جس انسان کا آخرت کے اوپر یقین مضبوط ہوگا وہ کوئی بھی نیک کام ریا کے لیے نہیں کرے گا۔ ریا جس کا معنی ہوتا ہے دکھلاوا کرنا۔ آج اگر آپ دیکھیں من حیث القوم ہم کئی کام ایسے ہیں جو صرف اور صرف دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، نمود و نمائش کے لیے کرتے ہیں، جسٹ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ کام آخرت کے لیے نہیں کر رہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہے۔ جب کاموں کے اندر اللہ کی رضا آ جائے گی پھر ہمارے اندر ریئلٹی آ جائے گی، ہم حقیقت پسند بن جائیں گے۔ ہم کبھی بھی جھوٹ کے اوپر اپنے اعمال کی بنیاد نہیں رکھیں گے، کیونکہ یہ تو جھوٹ ہے نا۔ اگر ایک شخص نماز اللہ کے لیے نہ پڑھ رہا ہو، دنیا کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہو، تو یہ ایک جھوٹ ہے، ایک کذب ہے۔ وہ اپنے اللہ سے جھوٹ بول رہا ہے کہ نماز کا ڈرامہ کر کے وہ دنیا کو خوش کرنا چاہتا ہے، نماز کی ایکٹنگ کر کے یعنی آخرت کا کام کر کے حاصل دنیا کرنا چاہتا ہے۔ تو جس کا آخرت کے اوپر کچا ایمان ہوگا، کمزور ایمان ہوگا، وہ اس طرح کی حرکت کرے گا کہ کام آخرت کے کر رہا ہے اور حاصل دنیا کرنا چاہتا ہے۔ سنیے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر صرف اس نیکی پر ملتا ہے جو خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کی جائے۔ اگر نیکی میں ریاکاری اور دکھاوا شامل ہو جائے تو نیکی بدی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ریاکاروں کی تباہی کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الماعون کی آیت نمبر 4، 5 اور 6 ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ پھر تباہی ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں۔ عقیدہ آخرت انسان کی مکمل اصلاح کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت انسان سے ریاکاری اور دکھلاوا دور کر کے خلوص پیدا کر دیتا ہے۔ 8ویں اور آخری ہیڈنگ ہے آخرت کی تیاری۔ ایمان والا شخص، عقیدہ آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والا شخص اس عارضی اور فانی دنیا میں جی نہیں لگاتا۔ وہ متاع دنیا سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر عمل کرتا ہے اور آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ وَالْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 64 ہے، 64۔ یہ دنیا کھیل کود کے سوا اور کچھ بھی نہیں، اور بے شک اصلی گھر تو آخرت ہی کا ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ اسی طرح ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عقیدہ آخرت پر پختہ یقین رکھے اور ہر وقت اپنے اصلی گھر کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوشش میں لگا رہے، تو یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوگا اور آخرت میں بھی اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیش بہا انعامات سے نوازا جائے گا۔ حاصل کلام اس ساری گفتگو کا یہ ہے، عقیدہ آخرت پر ایمان لانے سے انسان کی زندگی با مقصد ہو جاتی ہے۔ وہ خود بھی اپنی زندگی سے لطف اٹھاتا ہے اور دوسرے بھی اس کی زندگی سے خیر پاتے ہیں، نفع حاصل کرتے ہیں، بینیفٹس حاصل کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ انسان کی زندگی میں قلبی سکون بھی آ جاتا ہے اور آخرت کی گرفت سے بھی چھٹکارا ملتا ہے۔ اس کی زندگی تمام تر برائیوں سے پاک ہو جاتی ہے اور وہ اشرف المخلوقات کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ عجب سرا ہے یہ دنیا کے شام و سحر، کسی کا کوچ
اور کسی کا مقام ہوتا ہے۔ اور میں آخر میں صرف اتنا ہی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کاش یہ مصرع نقش ہر در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہے وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔